السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب ڈھلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 48، 49، 50 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر ان آیتوں میں جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ذکر ہے، وہیں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اس روئے زمین پر، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، انسانوں اور جناتوں کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوقات اس روئے زمین پر ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں۔ انسان بھی اللہ کے حکموں کا پابند ہے، طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ تو یہاں پر جو باتیں بیان کی گئی ہے وہاں یہ کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ذکر اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کے تمام فیکلٹیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اتباع کریں۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایسی چیز کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو دائیں بائیں جھکتے ہوئے، جن کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقام و مرتبے کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج ڈھلتا ہے تو ان تمام چیزوں کے سائے، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے پیڑ پودے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی اور جب سورج ڈھلتے ہوئے جھکنے لگتا ہے تب بھی ان کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تھوڑا اوپر آتا ہے تو تمام چیزوں کے سائے جو ہے وہ اس کے ٹھیک اپوزٹ سائڈ میں بالکل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب سورج بالکل نصف النہار پہ جا کر کے ڈھلنا شروع کرتا ہے تو اس کے سائے بالکل اس کے اپوزٹ میں سامنے جا کر کے جھکتے ہیں۔ تو یہاں پر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ سورج جب بھی ڈھلتا ہے تو اس کے ڈھلنے کے ساتھ دائیں بائیں جھکتے ہوئے جو چیزوں کے سائے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں سے ثابت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے سائے لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کیا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے ایسی مخلوقات کو، ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے
ایسی چیز کو نہیں دیکھا کہ ان کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز و درماندہ ہے ہر چیز۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے باہر ہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنا اس کو اختیار دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ پیدا ہوگا ویسے ہی جیسا اللہ چاہتا ہے، وہ بڑا ہوگا ویسے ہی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، وہ نوجوان ہوگا ویسے ہی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، وہ بوڑھا ہوگا ویسے ہی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو مکمل کرے گا، اس کو جانا پڑے گا، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے سامنے عاجز و درماندہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کی مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے، اللہ کے سامنے درماندہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا انسانوں کو جن چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے اس میں وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ دیکھیے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ۔ آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جو بھی جانور ہو، حیوانات ہو، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے کہا والملائکۃ، خاص طور سے فرشتوں کا ذکر کیا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر سورۃ الرعد آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ جو بھی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے ہو یا زبردستی، اللہ کو ان کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کی بندگی کرنی پڑتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اس کو۔ جو بھی شے ہو زمین و آسمان میں، ان کے سائے بھی صبح و شام۔ میں نے یہ بتلایا تھا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے صبح تو ٹھیک اس کے اپوزٹ سائڈ میں دیکھیں گے کہ اس کا سایہ جھکا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں میرا جسم ہے، میرا سایہ ہے، وہاں سے ہٹ جائے، ہو نہیں سکتا ہے۔ جب سورج شام کے وقت ڈھلتا ہے تو ٹھیک اس کے اپوزٹ سائڈ میں سایہ بالکل جھک جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور ابھی ہم نے اس کی ایک مثال بیان کی کہ ہر انسان چاہے زبردستی ہو چاہے خوشی سے ہو، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہی ہے، جھکنا پڑتا ہے اس کو۔ اور ہم نے اس کی مثال دی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے، جب بچہ رہتا ہے تو اپنی مرضی سے بچہ نہیں رہ سکتا ہے، جب اس طرح کا لڑکا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ چاہے گا کہ نہیں ہم اس سے چھوٹے ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ چاہے گا کہ اس سے بڑے ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ نوجوان بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا ہے، زندگی پوری کی پوری اس کی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی ہے، جیسا اللہ چاہے گا ویسے ہی اس کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، زمینوں آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر الگ سے اس لیے کیا ہے کہ بیشتر ممالک میں اور عرب ملکوں کے اندر بھی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد قرار دیا گیا ہے۔ ہر زمانے میں آپ دیکھیں کہ فرشتوں کو اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹی قرار دیا گیا ہے، اللہ کے اولاد قرار دیا گیا ہے، یا پھر بڑے خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو فرشتوں کو نائب قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں کائنات کے بہت ساری چیزوں میں وہ اختیار رکھتے ہیں، وہی بارش برساتے ہیں، وہی یہ کرتے ہیں، وہی وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہندی، مصری، یونانی تہذیبوں کے اندر فرشتوں کی روحوں کو یا ان کے مجسم، ان کے فرشتوں کو یا ان کے روحوں کو یا ان کے ناموں کو دیوی دیوتا سمجھ کر کے پکارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے علاقوں کے اندر جو تہذیب ہے، جو سنسکرتی ہے، وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بارش کا ایک الگ دیوتا ہے، بارش کا مالک فلاں دیوتا ہے، دولت کی مالک جو ہے وہ فلاں دیوی ہے، محبت کی مالک جو ہے وہ فلاں دیوی ہے، فلاں چیزیں فلاں کا دیوتا ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں کا دیوتا ہے۔ یہ ہمارے ہندی، مصری، یونانی تہذیبوں کے اندر فرشتوں کے ناموں یا ان کے روحوں کو دیوی دیوتاؤں کا نام دے کر کے اور ان کا مجسمہ بنا کر کے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی تردید کی اور کہا کہ والملائکۃ، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں۔ نہ صرف یہ، فرشتوں کا کام صرف اتنا ہی ہے، فرشتوں کا کام صرف اتنا ہی کہ وہ اللہ کے حکم سے
کائنات کے امور میں تدبر کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، وگرنہ فرشتوں جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، صرف بندے نہیں ہیں، صرف سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی تسبیح، اس کی تقدیس، اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کہتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، یہ جو فرشتے ہیں اپنے رب جو ان کے اوپر ہے، فرشتے اپنے رب جو ان کے اوپر ہے، فرشتے ان سے ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور رب کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو بھی اور تمام جو بھی اس کو پڑھے، جو بھی ان آیتوں کو سنے، جو بھی ان آیتوں کے اوپر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے ان تمام کو یہ تنبیہ کی ہے، یہ سمجھایا ہے کہ تم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے بھاگ رہے ہو، غفلت برت رہے ہو، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، غیروں کے سامنے جھکے پڑے ہوئے ہو، یاد رکھو کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات، تمام جمادات، تمام حیوانات، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہے، فرشتے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہے، لہٰذا تم کو جو دنیا میں اختیار دیا گیا ہے اس کو بھی اللہ کے حکم کے تابع بنا کر کے اللہ کے پکے اور سچے بندے بن جاؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔